اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ مشرکین انبیاء علیہ السلام کو یہ کہہ کر مسترد کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو اس دیوانے کی بات کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے معبودوں کو، مشرکین جو ہے وہ بت پرستی کرتے تھے اور انبیاء کو اس حوالے سے مسترد کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور کبھی ان کو شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے۔ اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، وہ رسالت کے قائل نہیں تھے، وہ قیامت کے بھی قائل نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا کرتا۔ اور پھر یہ خود جو اپنا مذہب ہے، تمہارا مذہب کہاں سے آیا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آ سکتا، انسان یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسان بن جائے، اللہ کی نمائندگی کرے۔ یہ انسان کہاں، اللہ کہاں؟ یہ انسان اللہ کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب یہ انسان اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے تو خود تمہارا مذہب جو ہے وہ اللہ سے تو نہیں آیا، پھر کہاں سے آیا ہے؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو ہے یہ کام کرتے دیکھا ہے، اور وہ ہمارے باپ دادا گمراہ نہیں ہو سکتے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ خود تمہارا مذہب کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی پیغام لے کر کے آنے والا تمہارے بقول نہیں ہے۔ وہ آباء و اجداد کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمارا آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہم نے دیکھا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے۔ وہ انسان کو اللہ کی نمائندگی کا اہل نہیں سمجھتے تھے، پتھر کو معبود ہونے کا اہل سمجھتے تھے۔ یہ دو باتیں جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ ایک تو وہ انسان کو نمائندہ اللہ کے نمائندگی کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ انسان اس قابل نہیں ہے، تو خود تمہارا مذہب کہاں سے آیا ہے؟ آباء و اجداد کی تقلید۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے، لیکن بت اس قابل ہے کہ وہ معبود بن جائے۔ یہ ایک نامعقول ترین مسلک ہے، مذہب ہے، مشرکین کا مذہب۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے تحت اہل کتاب کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مشرکین کو کسی مذہب کا جو ہے وہ مقام اسلام نہیں دیتا، کہ یہ مشرک کوئی مذہب، کوئی مسلک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ایک مذہب ہے، ایک مسلک ہے، انحراف صحیح، تحریف صحیح، وہ اپنے مذہب سے وہ منحرف ہو گئے ہیں، لیکن اصل مذہب کو قبول کرتے ہیں کہ اہل کتاب ایک مذہب ہے۔ مشرکین شرک کو کوئی مذہب کے طور پر اسلام قبول نہیں کرتا۔ جواب میں ان سے یہ کہا گیا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ انبیاء جو ہے وہ حق لے کر کے آئے ہیں اور باقی مرسلین کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ انبیاء جو ہے کوئی نئی بات نہیں کرتے اور نہ کوئی ایک انوکھی بات ہے،
انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، اور یہ جو رسول آیا ہے یہ رسول تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ ایک سلسلہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ رسول جو آیا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وصدق المرسلین۔ پھر ارشاد ہوتا ہے انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے۔ کافر جو قیامت کے منکر تھے، قیامت کے دن ان کو ایک دردناک عذاب ملے گا۔ یہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو عذاب دے گا، اللہ اپنے غیظ و غضب کو فروغ کرنے کے لیے ان کو عذاب دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کو کوئی جذبہ وذبہ نہیں ہوتا۔ یہ عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی آرام یا مزہ نہیں آتا۔ یہ عذاب کیا ہے پھر؟ کیوں دیتا ہے اللہ عذاب؟ یہاں ایک انحرافی جو فلاسفر ہے ہمارے مسلمانوں میں، جیسے ابن عربی ہے وغیرہ، ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب کافر جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا تو ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ جہنم کی آگ سے مانوس ہو جائے گا، اور مانوس ہونے کے بعد جو ہے وہ عذاب ختم ہو جائے گا، وہ زندگی جہنم کی زندگی اس کے معمولات میں شامل ہو جائے گی۔ ابن عربی یہ کہتا ہے، اور کچھ اس کے ساتھ جو ہم فکر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے صراحت کے خلاف جاتے ہیں یہ لوگ، کہ وہ جہنم میں ایک عرصہ عذاب سہنے کے بعد ان کے معمولات میں ہو جائے گا اور عذاب ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان میں عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں تخفیف نہیں، ختم ہو جائے گی معمولات میں۔ جی قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ ان کو عذاب علیم، ہمیشہ کا عذاب۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کافر کو ہمیشہ کا عذاب دیتے ہیں، انہوں نے دنیا میں کچھ عرصے کے لیے جرم کیا تھا، اور عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کا عذاب کیوں؟ جرم جو ہے وہ مختصر عرصے کے لیے کیا ہے اور سزا کے نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ جی جواب اس کا، اول تو جرم اور سزا کی مدت کا برابر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ایک شخص ایک بے گناہ کو گولی مارتا ہے، اور اس پہ گولی مارنے کے اوپر جو ہے 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، اور اس کو پھانسی یا عمر قید کی سزا کیوں؟ 1 منٹ کے عوض میں عمر قید، یہ کون سا انصاف ہے؟ اس نے 1 منٹ کا جرم کیا ہے تو اس کو 1 منٹ کی سزا دے دو۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ جرم کی مدت اور سزا کی مدت برابر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو قیامت کا اور اللہ تعالیٰ کا منکر رہا ہے، اس نے اپنے جرم کو چھوڑا نہیں، اپنے جرم کو ترک نہیں کیا، اپنے جرم کو ختم نہیں کیا، یہ خود ختم ہو گیا، مر گیا۔ یعنی شرک کے اوپر مرتا ہے، کفر کے اوپر مرتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں نا جی۔ تو اس مجرم نے اپنے جرم کو ختم نہیں کیا، مجرم خود ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ عذاب جو ہے وہ کافر کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اللہ کیوں عذاب دیتا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، درگزر کریں۔
ایک موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اللہ اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عذاب نہیں دیتا، بلکہ ان کا عمل خود عذاب بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے۔ جو جرم یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے وہ جرم مجسم ہو کر کے سامنے آ جائے گا۔ تجسم اعمال ایک نظریہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے وجود کے اندر مجسم چیزیں اندر جاتی ہیں، مجسم چیزیں۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یہ سب مجسم ہے نا، مادہ ہے، مادہ ہم کھاتے ہیں، مواد کھاتے ہیں اور مواد اندر کرتے ہیں، اور پھر باہر کیا نکالتے ہیں؟ ہم انرجی نکالتے ہیں، مواد وصول کرتے ہیں، انرجی خارج کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور اس سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ انرجی ہے، وہ باہر کرتے ہیں۔ یہ درآمد برآمد کی دنیا ہے، ہماری دنیا درآمد و برآمد، درآمد مواد درآمد کرتے ہیں، انرجی برآمد کرتے ہیں دنیا میں۔ تو ہمارے اعمال جو ہے وہ انرجی ہے، ہمیشہ برآمد کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں اس کائنات کی فضا میں ہمارے اعمال جو ہے انرجی کی شکل میں محفوظ رہتے ہیں، محفوظ۔ جی، قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جو کوئی بھی کام کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر اگر خیر کیا ہے تو بھی نظر آئے گا، یَرَہُ وہ خیر نظر آئے گا، وہ شر نظر آئے گا۔ قدیم علماء کہتے ہیں یَرَ جَزَاءَهُ، جزا نظر آئے گا۔ عمل تو دنیا میں ہو چکا، کیا نظر آنا ہے؟ لیکن آج نہیں، آج خود عمل محفوظ ہے، خود عمل دوبارہ تجسم اعمال کے ذریعے۔ دیکھو دنیا میں مواد آپ کے وجود کے اندر داخل ہوتے ہیں اور انرجی آپ نکالتے ہیں، قیامت کے دن آپ کے وہی انرجی دوبارہ مادے کی شکل میں آ کر کے عذاب دیتا ہے اس مجرم کو۔ جی، دوبارہ تجسم اعمال، یہ جو انرجی آپ نے نکالی ہے، یہ انرجی اول تو آپ کے معلومات کے لیے، مادہ اور انرجی کیا چیز ہے؟ جی، ہمارے علماء فرماتے ہیں مادہ اور انرجی مادے میں تبدیل ہوتی ہے، مادہ انرجی میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ دونوں اپنے ذات کو چھوڑ دیتے ہیں، مادہ اپنے ذات کو چھوڑتا ہے، ختم ہوتا ہے انرجی میں، انرجی ایک اور ذات ہے، اپنی ذات کو چھوڑتا ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑ سکتی، یعنی آپ دیکھیں کہ پتھر کو چھوڑے کہ پتھر نہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر تھا ہی نہیں، وہ اپنے ذات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک دقیق فلسفی بحث ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑ سکتی، انرجی اپنی ذات کو چھوڑ جاتی ہے، مادہ اپنی ذات کو چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ مادہ اور انرجی کسی اور ذات کے مظہر ہے۔ اور مادہ کیا چیز ہے؟ انرجی کے ارتکاز کو مادہ کہتے ہیں۔ انرجی جب ایک جگہ مرتکز ہو جاتا ہے تو پھر مادہ بنتا ہے۔ ابھی تو ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات جو ہے، یہ پوری کائنات انرجی سے عبادت ہے۔ آپ ایٹم کا مطالعہ کریں تو وہ ایٹم کیا چیز ہے؟ ایٹم انرجی ہے۔ یہ اس کے مرکزہ اور اس کے درمیان آگے جو اس کے وہ
الیکٹرون وغیرہ گھومتے ہیں وغیرہ، سب انرجی ہے۔ تمام موجودات، مادی موجودات جو ہے وہ ایٹم سے مرکب ہے، ایٹم مادہ نہیں ہے، ایٹم انرجی ہے۔ کائنات، کل کائنات عبارت عن الطاقہ، مادہ نہیں ہے، انرجی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس آیت میں ایک اشارہ ملتا ہے، قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا۔ یہ ایدن، اید طاقت کو کہتے ہیں، ید طاقت کو، قوت کو کہتے ہیں۔ بِأَیْدٍ، ہم نے طاقت سے آسمانوں کو بنایا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، یہ آج کل کے مباحث ہیں کہ کائنات میں سوائے انرجی کے اور کچھ نہیں ہے۔ مادہ کیا ہے؟ مادہ انرجی کے ارتکاز سے عبارت ہے۔ تو یہ انسان جو عمل کرتا ہے، وہ عمل جو ہے وہ مجسم ہو کر، تجسم اعمال، ہمارا عمل مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا قیامت کے دن، اور وہ عذاب دے گا۔ اللہ عذاب نہیں دے گا، عذاب اللہ کی طرف سے قراردادی نہیں ہے، بلکہ عذاب انسانی عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ خود بخود عذاب ملے گا، اپنے اعمال کی سزا، اپنے کیے کی سزا۔ قرآن مجید میں 20 آیت ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کو اپنے کیے کی سزا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں صرف اس کی جزا ملیں گے جو تم کرتے تھے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے عذاب۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، سوائے ان بندوں کے جن کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ مخلصین، مخلص یعنی خالص کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے، ان کو خالص کیا ہے ہر قسم کے غیر اللہ کے شائبے سے۔ انسان پہلے مخلص ہوتا ہے، خالص کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خالص کرنا ہوتا ہے، غیر اللہ کے شائبوں سے خالص کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نوبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ پہل نہیں کرتا کسی چیز میں بھی، اللہ تعالیٰ پہل نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، مجھے ذکر یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ پہل نہیں کرتا، اگر پہل کرے تو بغیر استحقاق کے سب کو ایسے ہی اندھا دھن دینا ہوتا ہے۔ اندھا دھن نہیں ہوتا اللہ کا کام، استحقاق کے بنیاد پر۔ استحقاق کب ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے اپنے آپ کو اہل بناتا ہے۔ پہلے انسان کو اپنے آپ کو مخلص بنانا ہوتا ہے، مخلص بنانا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخلص کر دیتا ہے، خالص بناتا ہے۔ دنیا میں یہاں فرمایا کہ عذاب میں ہوں گے وہ لوگ سوائے مخلصین کے، جو خالص ہے، جن میں کسی غیر اللہ کا شائبہ نہیں، جن کے اعمال میں۔ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو خالص کرنا، ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا، اپنی آخرت کو کامیاب بنانا، اپنی دنیا کو بھی، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو مخلص ہونا ہوتا ہے، خالص۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، تسویۃ العمل اشد من العمل، عمل کو صاف و شفاف بنانا خود عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، اپنی مثال دیتے ہیں۔ مدرسہ بنانا آسان ہے، لیکن اس مدرسے کو خالصتاً للہ قرار دینا مشکل کام ہے۔
دکھاوا نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور ریاکاری نہ ہو، وغیرہ وغیرہ نہ ہو، صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ مشکل ہے، مدرسہ بنانا مشکل نہیں ہے، اس کو خالص بنانا مشکل کام۔ انسان کا عمل اگر خالص ہو جائے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ مؤثر ہوتا ہے، اس کے طبعی قدرتی اثرات ہوتے ہیں دنیا میں بھی، ہاں آخرت کی بات چھوڑیں، خود دنیا کے اندر بھی۔ عمل اگر خالص ہے، ما کان للہ ینمو، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں نمو ہوتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، جو کام اللہ کے لیے ہو۔ اور جو کام غیر اللہ کے لیے ہو، جی اس کو جو جزا ملے گی وہ لوگوں کی طرف سے کوئی تعریف مل جائے، کوئی تعریف ہو جائے، اس پر یہ خوش رہتا ہے، یہی اس کی جزا ہے، بس جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا، تم نے جس کے لیے کیا تھا اسی سے جو کچھ ملا اسی پر گزارا کرو، اللہ سے کوئی توقع نہ رکھو۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات میں بیان کروں، ضروری ہے اپنے لیے، ہمارے لیے، کہ انسان بہت ناشکرا انسان ہے، بہت ناشکرا انسان، نافہم انسان۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، مردہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ۔ ما اکفرہ آپ صرف پڑھ چکے ہیں، یہ فعل تعجب ہے، کتنا ناشکرا ہے، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل کائنات کا مالک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو ہے وہ کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں خاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یار لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ توقعات وابستہ کرتے ہیں، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے توقعات نہیں کرتے وابستہ۔ قتل الانسان ما اکفر، کتنی بے وقوفی ہے، کتنی نالائقی ہے انسان۔ ایک اور بات کیا کرتا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس پر اعتنا نہیں کرتے، بلکہ کس پر تکیہ کرتے ہیں؟ اپنے نفس پر۔ اعدى عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنے خواہشات ہے جو تمہارے دو پہلوں کے درمیان۔ یہ اعدى عدو کے اوپر بھروسہ کرتا ہے یہ انسان، اور اس ارحم الراحمین پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ارحم الراحمین کا وعدہ ہے، اور میرے پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہے، تم کو کسی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کو اعتنا میں نہیں لاتا اس کو، جی، اور اپنے اس نفس پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جی، اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھو اپنی زندگی میں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے نفس پر، خواہشات پر بھروسہ نہ رکھو، یہ اعدى عدو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کام کرو، محنت کرو، پڑھو، ٹھوس تعلیم حاصل کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ اللہ پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے، کام نہ کرنے کے لیے وہ توکل نہیں کہتے۔ کام کر کے، محنت کر کے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہوگا، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
یہ مخلص خلوص کے ساتھ کام کرو۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ جو مخلص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلص بنایا ہے، مخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خالص بندے، ان اولئک لہم رزق معلوم، ان لوگوں کے لیے ایک متعین رزق ہے، ایک خاص رزق ہے، خاص رزق معلوم۔ مطلب یہ ہے کہ باقی صاحب کو جو ملنے والے رزق ہے نہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر ایک رزق ہے، رزق المعلوم ہے جی، یعنی ہر ایک کو اپنے درجے کے مطابق جو ہے وہ رزق ملا کرے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ جنت میں ایک جگہ ہوں، ایک دسترخوان پر جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے ہوں گے، لیکن درجے میں فرق ہے دونوں کا، اور رزق میں بھی فرق ہو جائے گا، لذت میں فرق ہو جائے گا، وہی پھل کھا رہے ہوں گے یہ دونوں، لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت سلمہ میں رزق میں بڑا لذت میں بڑا فرق آئے گا، اس کے حساب سے، درجے کے حساب سے۔ فواکہ، وہ رزق معلوم جو ہے کیا ہے، وہ میوے، وہم مکرمون، اور وہ احترام کے ساتھ ہوں گے، وہم مکرمون، وہ محترم ہوں گے۔ جنت میں آپ کو روزی ملے گی، نعمتیں ملے گی، فراوانی ہوگی، ہر قسم کی نعمت ہوگی اور ہر قسم کی آسائشیں موجود ہوں گی، لیکن ان تمام آسائشوں کے ساتھ آپ کا احترام بھی ہوگا جی۔ احترام انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کھانا دے دیا جائے اور بے احترامی کی جائے تو آپ ٹھوکر ماریں گے اس کھانے کو جی۔ یہ عزت اور احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے وہم مکرمون، عزت و احترام کے ساتھ جنت کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و احترام دنیا میں بھی عنایت کریں، آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔